أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اللہ اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، سو معاف کرو اے پیغمبر، اور ان سے درگزر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ In a similar manner, God had taken a covenant from the Israelites as well and, to protect it, we had deputed on them 12 chiefs from among them. And God took this promise from them, I shall be with you. If you diligently adhered to the prayer, paid the zakah and acknowledged my messengers and helped them and kept giving a generous loan to God, their Lord, then you should rest assured that I shall brush away your mistakes from you and will definitely admit you into orchards below which streams flow. Then even after this covenant, those of you who disbelieve should know that they have strayed from the straight path. So, because they broke this covenant of theirs, we cursed them and hardened their hearts. Now their situation is that, they sever words from their context and occasion, and have forgotten a part of that through which they had been reminded. And, it is a result of this that, every now and then a news of one fraud of theirs or the other comes to your notice. Very few of them do not indulge in this. You can expect nothing good from them now. So, O Prophet, pardon them and keep forgiving them because God likes those who are thorough.